احمد میر صاحب بھی ہمارے ساتھ. احمد میر صاحب، کیا ایسے ہی ہے کہ مینیج نہیں ہو سکا ہے اس مرتبہ؟ اور ہمیں کچھ اسلام آباد کا حال بھی سنا دیجیے گا. اور جس طرح سے تنقید ہو رہی ہے اس سازشی خط پر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی حیثیت سنجیدہ رہ سکے گی اگلے چند گھنٹوں بعد؟ یہ خط جو ہے نا، اس پر ہم کافی بات کر چکے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس حوالے سے کچھ ایسے حقائق سامنے آئیں گے جس سے عمران خان صاحب کا کیس جو ہے وہ مزید سے مزید کمزور ہوتا جائے گا، اور الٹیمیٹلی مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ان کے اپنے خلاف ایک کیس بن جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آج تھوڑی دیر میں تو ایک ایم کیو ایم کی اور اپوزیشن کی پریس کانفرنس ہے، اس کے بعد ایک اور پریس کانفرنس ہے. اس پریس کانفرنس میں جو ہمارے ایک وفاقی وزیر ہیں فواد چودھری صاحب، ان کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہوگا اور ان کو پتا چلے گا کہ ان کے اپنے خاندان کے لوگ بھی اب ان کے ساتھ نہیں ہیں. اور اس کے بعد اگلے 2-3 دن میں ایک اور پریس کانفرنس ہوگی، اس میں ملتان سے تعلق رکھنے والے ایک وفاقی وزیر ہیں، تو ان کو پتا چلے گا ان کے خاندان کے لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ اب سرپرائزز کا سلسلہ چلتا رہے گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے یہ بتایا جا رہا تھا کہ بڑی مشکل میں ہے اس وقت نون لیگ، کیونکہ اتنا فلڈ آ گیا ان کی طرف لوگوں کا. پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اتنی بڑی تعداد میں اب آنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. یعنی کہ انہوں نے اب اپنے گیٹ پہ کچھ لوگ بٹھا دیے ہیں گیٹ کیپر کے طور پہ، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت سے لوگوں سے اب ملاقاتیں نہیں کر رہے کیونکہ ان کو بہت اپنے لوگوں کو سیکریفائز کرنا پڑے گا. بہرحال یہ جو فواد چودھری صاحب کے خاندان سے جو ایک ایم این اے آ رہے ہیں، ان کی حیثیت جو ہے وہ کافی سیاسی لحاظ سے یہ بڑے اہم ہیں. اور یہ اپوزیشن کی 2-3 پارٹیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھیں، اور آخر میں پھر وہ تینوں پارٹیاں جو انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے تو ایک پارٹی کے ان کو حوالے کر دیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح کے اور بھی آپ کو فیصلے سنائی دیں گے. اور یہ جو اسپیکر صاحب نے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کو ذرا اس کو طوالت دی ہے اور اس کو ڈیلے کیا ہے، اور اب سننے میں آ رہا ہے یہ 3 اپریل کو ہوگی اس پہ ووٹنگ، تو اس کا عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہی ہو رہا ہے. اور یہ اب آج اگر 30 مارچ ہے اور اس میں اگر 4 دن باقی ہیں، تو آپ دیکھیں گے یہ جو اگلے 4 دن ہوں گے اس میں عمران خان صاحب مسلسل خسارے میں رہیں گے، مسلسل گھاٹے میں رہیں گے. ٹھیک ہے احمد بھائی صاحب، ایک سوال یہ بھی کہ آپ نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی طرف بڑا سیلاب آ گیا ہے اراکین اسمبلی کا اور سیاستدانوں کا. آپ کی ان اراکین سے بھی بات ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے جو آپ کو ماضی میں پنجابی میں کہا کرتے تھے کہ ان کا لیڈر چور ہے؟ نہیں، وہ تو اس وقت کی بات ہے جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور اس وقت وہ لوگ اس وقت نواز شریف صاحب کی کیبنٹ میں شامل تھے. ٹھیک ہے، اور وہ کیبنٹ میں شامل تھے، اور اتفاق سے وہ صاحب جنہوں نے یہ بات کہی تھی وہ ابھی بھی مسلم لیگ نون میں ہی ہیں. تو یہ ویسے ایک بات جو ہے یہ ماضی کی ہے، لیکن آج کل عمران خان صاحب کی پارٹی کے کچھ منسٹر ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا خیال تھا کہ ہمارا خان جو ہے وہ بڑا ایماندار آدمی ہے لیکن وہ بھی چور ہے. تو فرق تو کوئی نہیں ہے. جب بھی کوئی حکومت جانے والی ہوتی ہے تو اس حکومت کی کابینہ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو چور کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو لوگ کل نواز شریف کی کابینہ میں شامل تھے ان کو چور کہہ رہے تھے، آج ایسے ہی کچھ لوگ عمران خان کی کابینہ میں ہیں وہ عمران خان کو چور کہہ رہے ہیں. لیکن یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ عمران خان کو بھی چور کہا جا رہا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی جو چوریاں ہیں اس کی داستانیں اب سامنے آنے میں زیادہ دن نہیں ہیں. حافظ میر صاحب، کیا حکومت کوئی انتہائی قدم اٹھا سکتی ہے ان حالات میں؟ حکومت زیادہ سے زیادہ انتہائی قدم کیا اٹھا سکتی ہے؟ کوئی غیر آئینی اقدام کرنے کی کوشش کرے گی، جیسا کہ آج صبح سے اسلام آباد میں ایک افواہ زیر گردش ہے کہ اسلام آباد شہر میں یعنی کہ فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری میں وہ ایمرجنسی لگانا چاہ رہے ہیں. لیکن اس حوالے سے بہت سے جو آئینی ماہرین ہیں ان سے ہم نے بات کی ہے، تو آرٹیکل 232 کے تحت اگر وہ ایمرجنسی لگاتے بھی ہیں تو وہ اس کو پھر 7 دن کے بعد اسمبلی سے اس کو اپروول لینے کی ضرورت ہے. اسی طرح اگر کسی صوبے میں ایمرجنسی لگاتے ہیں تو اس کی بھی صوبائی اسمبلی سے تائید حاصل کرنا ضروری ہے. تو مشکل لگتا ہے. ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی تقریر میں کسی کو اشتعال دلانے کی کوشش کرے، لیکن مجھے امید ہے کہ کوئی بھی اشتعال میں نہیں آئے گا، کیونکہ اگر کوئی اشتعال میں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے جال میں پھنس رہا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت ہو سکتا ہے کوشش کریں
کیونکہ ان کے کچھ وزراء جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہمارا کپتان آخری گیند تک لڑے گا، لیکن ان کو شاید یہ پتہ نہیں ہے یہ کرکٹ کا میچ نہیں ہے، کیونکہ کرکٹ کا میچ جو ہوتا ہے اس میں ہار جیت کے بعد جو ہے وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اگلے میچ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اس کو تماشائی جو ہیں وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں اس میچ کو۔ تو یہاں پہ تو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، یہاں پہ تو سیاسی اختلاف جو ہے وہ انتقام اور دشمنی میں تبدیل ہو چکا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے سیاسی مخالفین کو غیر ملکی ایجنٹ قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو لہذا اس کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر آج کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں اگر آپ کرکٹ کی ٹرمنالوجی کو استعمال کریں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ یارکر اور باؤنسر اور گگلی تو اس سے جو ہے ہم میچ جیت سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔